بے شک نرم کلامی اور چھوٹے بڑے سے السلام علیکم کہنا عبادت ہے، اور بلا شبہ فحش و بہبودہ گوئی اسلام کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی نعمتوں کی امید سے کی، ان کی عبادت ایک طرح کی تجارت ہے، اور جنہوں نے اس کے عذاب کے خوف سے اس کی عبادت کی، ان کی عبادت غلاموں کی خدمت گزاری کے موافق ہے، اور جنہوں نے اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کے خیال سے اطاعت کا حق ادا کیا، ان کی عبادت شرفا کی فرما برداری کا نمونہ ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ کارخانہ قدرت میں تفکر کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا بڑی مفید تجارت اور اس کی رحمت کا طلبگار رہنا اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی عبادت تو نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا باعث ہے۔ جس نے نماز کو ادا کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا۔ اخلاص مقربین کی عبادت خدا ترسی مومنوں کا لباس اور ذکر اللہ تعالیٰ عاشقوں کی خوشی ہے۔ نماز دین کی جڑ اور سچائی پرہیزگاروں کا لباس ہے۔ اخلاص سب سے بزرگ مرتبہ اور یقین بہترین عبادت ہے۔ علم کے بغیر عبادت کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ہراس کا جانور کے گھوم گھوم کر آتا اور اسی جگہ رہتا ہے۔ تنہائی عابدوں کے لیے آرام و سکون کا موجب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ توحید اللہ اس کا نام ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کا دل میں وہم خیال بھی نہ ہو۔ خالص عبادت یہ ہے کہ انسان محض اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے اور اپنے گناہوں سے ڈر کر کرتار رہے۔ نماز شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ایک نہایت مستحکم قلعہ ہے۔ ادب بہترین کمالات اور صدقہ افضل عبادات میں سے ہے۔ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے نعمتوں کے خزانے اور دنیا داروں سے الگ رہنے سے تمام خوبیاں ہاتھ آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے آنکھیں بند کر لینا نہایت بہترین عبادت ہے۔ سب سے بہتر عبادت لذات کا چھوڑنا اور سب سے افضل نیکی حاجت مند کی اعانت کرنا ہے۔ ظاہر اور پوشیدہ ہمیشہ اخلاص سے عبادت کر، اور عقل مند دشمن کو نادان دوست سے اچھا سمجھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز تکبر و بڑائی سے ستھرا کرنے کی غرض سے، زکوٰۃ مساکین کو روزی پہنچانے کی غرض سے، روزے اخلاص حلق کے ازمانے کو حج تقویت دین کے واسطے اور جہاد اسلام کی عزت وقار بڑھانے کی غرض سے مقرر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے تاکہ فلاح پا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں فکر کرنا اچھی عبادت ہوتی ہے۔ نفس کی خواہشوں کو چھوڑنا نہایت اعلیٰ درجہ کی عبادت اور بہترین عادت ہے۔ سرداروں کی فضیلت و بزرگی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہایت خوبی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رات کو جاگنا اس کے پیارے دوستوں کے لیے موسم بہار اور سعادت مندوں کے لیے گلزار ہے۔ بہترین عبادت اور بزرگ ترین عبادت وہ جس پر غلبہ عادت ہے۔ عبادت کی آفت ریا، عقل کی آفت خواہش نفس، اقساط کی آفت احکام کی اطاعت کی مخالفت، اور پرہیزگاری کی آفت ترک کنایت ہے۔ نہایت بہترین عبادت پیٹ اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنا ہے۔ قیام وسجود میں دیر کرنا دوزخ کے عذاب سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ کثرت رکوع و سجود کے سوا کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے نزدیک نہیں کرتی، اور رضا بغضا اور کنایت کے برابر کوئی چیز فاقہ اور محتاجی کو دور نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے کہ سلسلہ ہستی میں اس کی قدرت کے آثار اس کے وجود پر ایسی زبردست دلیل ہیں کہ منکروں کے دل بھی اسے تسلیم کر دیتے ہیں۔ یقین بہت بڑی عبادت اور نیک فعل نہایت اچھی عادت ہے۔ فکر کرنے کے برابر کوئی عبادت نہیں، اور برے کام کا خوف دلانے کے برابر کوئی پن نصیحت نہیں۔ اطاعت کرنے کے برابر کوئی عبادت نہیں، اور برے کام کا خوف دلانے کے برابر کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ، اور جب بالغ ہو جائیں تو اس کو تنبیہ کرو اور ڈانٹو۔ دوام عبادت سعادت کے ساتھ کامیابی اور فتح مندی کی علامت ہے۔ دوستو، جو شخص لوگوں کے ساتھ اوہ شکنی اور بے وفائی کرتا ہے، اس کی حالت خود اس کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے۔
کیونکہ وہ دوسروں کے ساتھ جیسا کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ مکافات عمل یہ بھی ہے۔ احد شکنی جس سے سرزد ہو کبھی ہے، لیکن اگر صاحب قدرت سے ہو تو نہایت بری ہے۔ احد شکنی کرنا آدمی کے لیے نہایت عیب کی بات ہے۔ کسی کے راز کو ظاہر کرنا نہایت بری احد شکنی اور بے وفائی ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور برائی کی تعریف کرنا بہت بڑی مکاری ہے۔ بس جہاں شرکا کوئی کھٹکھٹانا ہو وہاں بھی اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہر ایک عہد توڑنے والے کو کوئی نہ کوئی شبہ پیش آتا ہے، اور ہر ایک دولت اور سلطنت کے لیے زمانے کا ایک حصہ مقرر ہوتا ہے۔ سب سے جلد سزا اس آدمی کو ہی ملتی ہے جس سے تو کسی بات پر عہد کرے اور پھر اسے پورا نہ کرے۔ آدمی کو ضروری ہے کہ دنیا کے امراض کا علاج اس طرح کرے جس طرح بیمار اپنے جسمانی امراض کی دوا کرتا ہے۔ اس کی لذتوں سے اس طرح پرہیز کریں جس طرح مریض مضر اشیاء سے پرہیز رکھتا ہے۔ دل کی سستی کے مرض کا علاج ارادے کے پختہ کرنے سے اور آنکھوں کی غفلت کی نیند کی دوا بیدار اور ہوشیار سے ہے۔ جاڑے کے موسم میں سردی سے پرہیز کیا کرو، اور نکلتے جاڑے کی سردی میں بیٹھا اور سویا کرو، کیونکہ یہ آدمیوں کے بدن میں سے کمزوریاں نکال دیتی ہے۔ سب سے زیادہ مفید علاج یہ ہے کہ انسان اپنی دلی خواہشوں اور آرزوؤں کو ترک کر دے۔ جس رفتار سے تیرا مرض چلے اسی رفتار سے تو اس کا علاج کر۔ جو شخص کسی اپنی پوشیدہ مرض کو چھپاتا ہے طبیعت اس کے علاج سے اجزاء آ جاتے ہیں۔ مجھے اس شخص کی نسبت تعجب ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ مجھے اس شخص کی نسبت تعجب ہے جو اپنے مرض کی دوا جانتا ہے پھر کسی لیے اسے طلب نہیں کرتا، اور اگر اسے مل جائے تو اس کے ساتھ اپنا علاج نہیں کرتا۔ جزاک اللہ۔